السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم لوگ بھی آپ لوگوں کی دعاؤں اور اللہ پاک کی کرم نوازی سے بالکل ٹھیک ہے۔ بارش کے بعد دھوپ نکل آئی ہے اور بچے جو ہیں وہ بھی چھت پہ آ گئے ہیں، کھیل رہے تھے۔ یہ مہمانوں کے پیچھے پیچھے رہتے ہیں، جہاں پہ مہمان جاتے ہیں یہ بھی پیچھے چلے جاتے ہیں، اور مہمانوں کے ساتھ ان کا کافی دل لگا ہوا ہے۔ آپس میں مل کر نہ کھیلتے رہتے ہیں۔ علی حیدر، کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آ جاؤ بیٹا، تارے ہیں پڑی ہوں۔ شاباش بیبی۔ تو کچھ مہمان ادھر باہر نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو بچے وغیرہ جو ہیں وہ اوپر کھیل رہے ہیں۔ صبح کی کافی بارش ہوئی ہے، اب جو ہے وہ دھوپ نکل آئی ہے اور کافی موسم جو ہے نا، ہوا بھی ویسے رک گئی ہے، ہبس والا ہو گیا موسم، اس لیے چھت پہ آ گئے تھے کہ چلو تھوڑا نا ٹھنڈک ہو جائے، کیونکہ لائٹ بھی آف ہے، لائٹ نہیں آ رہی۔ یہاں پہ گھر جو ہے اتنے کنجسٹڈ نہیں ہے، جس کی وجہ سے پھر بھی ہوا وغیرہ جو ہے وہ ہوتی ہے، اور اتنا گرمی کا وہ نہیں ہوتا سین جو کہ کنجسٹڈ گھروں میں ہوتا ہے، یا جو چھوٹے گھر ہوتے ہیں اور بند ہوتے ہیں، جتنا وہاں پرابلم ہے اتنا نا ادھر نہیں ہوتا۔ تو یہ علی حیدر جو ہے وہ مہمانوں کے پاس جاتا نہیں ہے، روتا ہے بار بار کہ مجھے نیچے اٹھاؤ، میں نے ممی کے پاس جانا ہے۔ کہ بچے جو ہیں وہ ساتھ میں دیکھ کے نا یہ پلانٹس وغیرہ کو کافی انجوائے کر رہے تھے۔ تو یہ جو ہمارے نیبرس کے انکل ہیں، یہ بتا رہے تھے پلانٹس کے بارے میں کہ انہوں نے کون کون سے پلانٹس جو ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں۔ ان کے ادھر نا امرود کا درخت لگا ہوا ہے، اور پودینے کا ہے، دھنیا کا، اور لیموں ہے۔ تو یہ ساری انہوں نے ادھر نا گارڈننگ کی ہوئی ہے، اور بڑی زبردست، اور ان کی کیئر بھی بہت کرتے ہیں۔ تو وہ اس کے بارے میں بات کر رہے تھے، کیونکہ یہ شوق کی بات ہوتی ہے، ان کو شوق ہے تو پلانٹس لگانے کا، تو وہ ان کی نا ساری کیئر وغیرہ یہی کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ بتا رہے تھے کہ کون کون سا پلانٹس ہم نے لگائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک ڈاگ بھی رکھا ہوا ہے، یہ اس کا گھر بنایا ہوا ہے، وہ سارا دن ادھر ہی رہتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا بنایا ہوا وہ اسپیروز کے لیے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے سے پارٹس۔ یہ سارا سیٹ اپ انہوں نے ابھی بنایا ہے، پہلے نہیں تھا۔ تو یہ گملے وغیرہ بھی رکھے ہوئے ہیں، ان کو گارڈننگ کا بہت شوق ہے، تو یہ اچھا لگتا ہے سارا نا، بہت خوبصورت لگتا ہے، ایسے ہونا چاہیے گارڈن، اور جہاں بندہ نا مختلف پلانٹس وغیرہ لگائے، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں یہ لگے ہوئے پلانٹس، اور ان کی کیئر کرنی پھر بہت اچھا لگتا ہے، اور یہ آپ لوگوں کے گھر کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ مطلب چاہے کم جگہ ہے، جن کے چھوٹے گھر ہیں ظاہر ہے کم جگہ ہوتی ہے، لیکن چھوٹی سی جگہ پر بھی آپ ایک بہت اچھا زبردست سیٹ اپ بنا سکتے ہیں، اور لان ٹائپ، جہاں آپ آرام سکون سے شام کو بیٹھ کر تو باہر کے ماحول کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے درود ابراہیمی کے بارے میں، کہ درود ابراہیمی کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، کس ٹائم پہ پڑھنا چاہیے۔ تو آپ اس طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ درود پاک جو ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ یہ درود پاک ایک ایسا کام ہے جو اللہ پاک خود بھی کرتے ہیں۔ تو آپ سوچیں، امیجن کریں کہ جو کام اللہ پاک کرتے ہیں وہ تو ہم انسان کریں گے تو اس کا کتنا فائدہ ہوگا۔ تو ہر مشکل کا حل اس میں ہی ہے۔
ہم کوئی بھی جب دعا مانگتے ہیں، جب تک درود پاک نہ پڑھا جائے تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اس کی قبولیت نہیں ہوتی، آسمان اور زمین کے درمیان میں اٹک جاتی ہے دعا۔ لیکن اگر ہم درود ابراہیمی ساتھ میں پڑھ لیتے ہیں اول آخر میں، تو ڈائریکٹ جو ہے وہ آسمان تک جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جو بندہ دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا وہ بروز حشر میرے ساتھ ہوگا۔ تو سوچیں اس کا دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ فائدے ہیں۔ کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، ہر مصیبت، تکلیف، پریشانی کا اس میں حل ہے، آپ کی زندگی سے آسان ہو جاتی ہے۔ زبان کی پاکیزگی کے لیے یہ عمل بہت اہم ہے، اس سے دل میں جو گناہ مٹ جاتے ہیں، زبان میں پاکیزگی آ جاتی ہے اور تمام مصیبتیں، دکھ، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، دل کی صفائی ہو جاتی ہے، گناہوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں آپ کے دل کو سکون، اطمینان میسر ہو، آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں، تمام مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، گھر کے اندر برکت آ جائے، رزق میں اضافہ ہو اور آپ ذہنی طور پر پرسکون ہو جائیں، تو آپ کو درود ابراہیمی کا ضرور ورد کرنا چاہیے۔ ویسے تو درود پاک جتنا بھی پڑھیں اتنا ہی زیادہ ثواب ہے، صبح و شام، دن رات درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ہر وقت ہماری جو زبان ہے وہ ذکر الہی سے تر ہونی چاہیے۔ تو جتنا پڑھیں گے آپ اتنا ہی مسائل سے، مصیبتوں، پریشانیوں سے دور رہیں گے۔ اس میں ہر مسئلے کا حل ہے، ہر پریشانی کا حل ہے اور رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، صحت اچھی ہوتی ہے، اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں۔ تو کوشش کریں اگر آپ سارا دن نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایک تسبیح اگر آپ دن میں پڑھ لیتے ہیں درود ابراہیمی کی، تو آپ کے یہ سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں، سکون بھی ملے گا، گھر میں برکت بھی آئے گی، رزق میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور تمام مسائل پریشانیوں سے بھی چھٹکارا ہو جائے گا۔ تو اس کو آپ روز ایک تسبیح پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی سنور جائے گی، کامیابیوں کے راستے کھلیں گے، دعاؤں کی قبولیت ہوگی اور آپ کے سارے رکے کام جو ہیں وہ سنور جائیں گے۔ تو یہ درود ابراہیمی کے بارے میں تھا، تو آپ اس طریقے سے پڑھیں۔ تو کچھ لوگ مختلف طریقے سے اس کا وظیفہ کرتے ہیں، تو کچھ لوگ اس سے فائدہ ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو نہیں ہوتا۔ وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ صحیح ٹائم پہ نہیں پڑھتے یا پھر وہ صحیح طریقے سے جو وظیفہ ہوتا ہے وہ پورا نہیں کر پاتے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا ایک تسبیح آپ کسی بھی ٹائم پر پڑھ سکتے ہیں، تو ویسے تو آپ صبح و شام اس کا ورد کریں تو وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنوں کے ساتھ رہیں اور ٹینشن فری لائف گزاریں، ریلیکس رہیں، ذہنی طور پر ٹینشن فری رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اس درود پاک کے صدقے اللہ پاک آپ کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دے اور آپ کے تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔